الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم صدق الله العظيم۔ دوستو بزرگو واجب الاحترام قابل سبز احترام حضور اے دوسرے آفرین شبا کی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے قرآن کو چھوڑ کر، گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر۔ انتہائی قابل سب احترام دوستو بزرگوں، بہت ٹائم بہت مختصر ہے، بلا تمہید کے اپنے بات کا آغاز شروع کرتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے کتاب اور ایک ہوتا ہے کلام۔ کتاب کس سے کہتے ہیں، کلام کس سے کہتے ہیں؟ اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جتنی صحیفے اللہ نے نازل کی ہیں وہ صرف کتاب اللہ ہیں۔ قرآن مجید مقدس ایک ایسی کتاب ہے جو کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے۔ اب کتاب اور کلام میں فرق یہ ہے، کتاب اس سے کہتے ہیں کہ جس سے لکھا جائے، کلام اس سے کہتے ہیں کہ جس سے بولا جائے۔ تو میرے دوستو، اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں، تورات کے تخت حضرت موسیٰ پر اترے، انجیل لکھی ہوئی آئی، زبور لکھی ہوئی آئی، مگر قرآن کریم اللہ کا مقدس اور پاکیزہ کلام ہے۔ جو کچھ اللہ بولے ہیں، اللہ نے تکلم فرمایا ہے، وہ کلام خدا قرآن ہے۔ اب تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اللہ کی بولی بولوں یا اللہ سے ہم کلام کروں یا اللہ سے گفتگو کروں، اس کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دے، گویا کہ وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ان میں تبدیلی کی گئی، ان میں رد و بدل کیا گیا، کوئی کتاب اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہی۔ دنیا میں صرف اور صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے جیسے اللہ نے جناب محمد رسول اللہ دل سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، وہ قرآن آج بھی محفوظ ہے۔ یاد رکھیے قرآن کا محافظ اللہ ہے، اس نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ جیسے اللہ بے عیب ہے، اس کا کلام بھی بے عیب ہے۔ جیسے اللہ کو فنا نہیں، ویسے اس کا کلام کو بھی فنا نہیں۔ جیسے اللہ کی ذات باقی ہے، ویسے اس کا کلام بھی باقی ہے۔ آج پوری کائنات میں کوئی آسمانی کتاب نظر ایسی نہیں آتی کہ جس میں ترمیم نہ ہو، لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جیسے جناب محمد رسول اللہ دل سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، وہ قرآن آج بھی محفوظ ہے۔ ہماری کتاب 15 صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی اعلان کرتی ہے کسی میں طاقت ہے تو اس کی مثال پیش کر کے دکھاؤ۔ قرآن کے حروف جیسے محبوب پر اترے ہیں ویسے آج تک محفوظ ہیں۔ قرآن کے حروف ملا کر لفظ بناؤ، الفاظ ملا کر کلمے بناؤ، کلمے ملا کر جملے بناؤ، جملے ملا کر آیاتیں بناؤ، آیاتیں ملا کر رکوع بناؤ، رکوع ملا کر سورتیں بناؤ، سورتیں ملا کر منزلیں بناؤ، منزلیں ملا کر پورا قرآن مجید بناؤ۔ تو پورے قرآن مجید کی 7 منزلیں، 14 سجدے، 30 سپارے، پورے قرآن مجید کی 114 سورتیں، پورے قرآن مجید کے 540 رکوع، 6666 آیاتیں، 3,21,250 حروف، جیسے اللہ نے جناب محمد رسول اللہ دل سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، وہ قرآن آج بھی محفوظ ہے۔ اس کی حفاظت رب کریم نے کچھ اس انداز سے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتار کر قرآن کی حفاظت کی ہے۔ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر قرآن کی حفاظت کی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ نے امت تک پہنچا کر قرآن کی حفاظت کی ہے۔ صحابہ کرام نے جان کے نذرانے دے کر قرآن کی حفاظت کی ہے۔ اہل بیت عظام نے خون میں لت پت ہو کر قرآن کی حفاظت کی ہے۔ مفسرین نے قرآن کی تفسیر بیان کر کے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ محدثین
محدثین نے احادیث کی روشنی میں قرآن کی حفاظت کی ہے اور فقہاء امت نے مثال کا استنباط کر کے قرآن کی حفاظت کی ہے، مدرسین نے قرآن پڑھا کر قرآن کی حفاظت کی ہے، کاتبوں نے قرآن کی کتابت کر کے قرآن کی حفاظت کی ہے، اور آج تمام دینی مدارس مکمل علوم قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک قرآن کی حفاظت کرتے رہیں گے، قیامت کی صبح تک انشاءاللہ قرآن کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ آخری بات، میرے نبی کی سیرت دنیا کی کسی کتاب میں نہیں، میرے محبوب کی سیرت یا تو اللہ کے قرآن میں ہے یا پھر خود محبوب کے فرمان میں ہے، اور جب تک قرآن اترتا رہا میرے محبوب بتاتے رہے کہ کلام خدا ہے، کتاب خدا ہے، نور ہدایت ہے، اور جس دن سے میرے نبی اللہ کے پاس رخصت ہوئے تو اس دن سے یہ قرآن بتا رہا ہے کہ وہ محبوب خدا ہے، رسول خدا ہے، امام الانبیاء ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ میرے دوستوں توجہ کرنا، قرآن کی مثال بارش سی ہے، جیسے بارش آسمان سے آتی ہے، قرآن بھی آسمان سے آیا ہے، بارش کا پانی صاف ہوتا ہے، قرآن کے احکام بھی صاف اور واضح ہیں۔ بارش جب زمین پر آتی ہے، زمین اگر بنجر ہو، اروڑی ہو، شور ہو، کلڑ ہو، بیکار ہو تو یہ بارش ایسے زمین کو فائدہ نہیں دیتی بلکہ بدبو ہوگی۔ جب یہ قرآن مجید کی بارش ہوئی، ابو جہل، ابو لہب، عبداللہ بن ابی بن سلول منافق، کعب بن اشرف، یہودی کی دل کی زمین اروڑی، بنجر، بیکار، شور اور کلڑ تھی، اس لیے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ لوگ فائدہ حاصل کرنے کے بجائے ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، برباد ہوئے۔ اور اگر زمین اچھی ہو، صاف شفاف ہو، اعلیٰ ہو، پانی بھی صاف شفاف پڑا ہو، پھر اس زمین سے پھول اگتا ہے، اس زمین سے سبزہ اگتا ہے، اس زمین سے اناج اگتا ہے۔ جب قرآن مجید کی بارش صحابہ کی دلوں کی زمین پر برسی، پھر صداقت کے پھول بنے، پھر عدالت کے پھول بنے، پھر سخاوت کے پھول بنے، پھر شجاعت کے پھول بنے۔ بلکہ یوں کہتا ہوں کہ تاج رایا قرآن کی بارش نے صدیق اکبر بنا دیا، تلوار لے کر قتل کے ارادے سے عمر آیا، قرآن کی بارش نے قاتل سے عادل بنا دیا، دولت مند آیا، ذوالنورین بن گیا، 6 سال کا کھیلتا بچہ آیا، حیدر کرار بن گیا، حضرت امیر معاویہ آیا، کاتب وحی بن گیا، حضرت ابو ذر آیا، فقر کی سلطنت کا تاجدار بن گیا، حضرت ابو ہریرہ آیا، حافظ الحدیث بن گیا، حضرت حمزہ آیا، سید الشہداء بن گیا، حضرت بلال آئے، عربی نہیں اجمی ہے، سید نہیں حبشی ہے، خوبصورت نہیں ساملہ ہے، اپنا نہیں بیگانہ ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، مگر دل کا صاف ہے۔ قرآن کی بارش دل پر آئی، چلتا زمین پر ہے، قدموں کے جنت کی حوریں سنتی ہے۔ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، آخری بات، دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے۔ مومن کا یہ کردار، مومن کی یہ پہچان، اخلاص میں ہو روح تو اخلاق میں ہو جان، ایمان کی بجلی ہو تو رپتے ہوئے دل میں، ایک ہاتھ میں تلوار ہو ایک ہاتھ میں قرآن ہو۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ حیات باقی ملاقات باقی، جس کے جی میں اے لے ہوئے سے روشنی، ہم نے دل جلا کر سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔